بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ عزیزان محترم، پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں نے غلطی سے حکومت موقت سندھ بول دیا تھا، حالانکہ یہ حکومت موقت سندھ نہیں، حکومت موقت ہند ہے۔ یہ 19 جون 1916 کا واقعہ ہے، جب روسی مشن واپس آ گیا اور وہاں پہ زار روس بڑی مصیبتوں میں پھنس گیا۔ وہاں پہ انقلابیوں نے مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور انقلابیوں کو مولانا سندھی کا لکھا ہوا مضمون کا فوٹو مل گیا، تو انہوں نے اس کو زار روس کے خلاف بہت استعمال کیا اور اس میں انہیں بہت کامیابی ہوئی۔ بعد میں جب مولانا روس گئے تو وہاں انقلابی ان کا بہت احترام کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے انقلاب کی روح رواں ہیں، آپ کی لکھی ہوئی مضمون کی وجہ سے ہم انقلاب میں بہت مدد ملی۔ سردار نصر اللہ خان کو جب یقین ہو گیا کہ افغانستان پر روس حملہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے مولانا سندھی کو بولا کہ اب اگر ترکی 1,00,000 فوج ایرانی بارڈر کی طرف سے حملہ کرے اور ہم یہاں سے حملہ کریں تو پھر ہندوستان کا شمال مغربی حصہ آسانی سے فتح ہو سکتا ہے۔ تو مولانا نے ترکی وفد بھیجا، جس میں 2 آدمی تھے، مولوی برکت اللہ اور ڈاکٹر شجاع اللہ تھا۔ پھر 3 خطوط لکھے مولانا نے، ریشمی کپڑے پہ 3 خطوط لکھے۔ ان خطوں میں یہ مضمون تھا کہ اب افغانستان حملے کرنے کے لیے تیار ہے، اب ترکی کی فوج 1,00,000 فوج کی کمک آنی چاہیے۔ یہ خطوط لکھ کر مولانا سندھی نے عبدالحق کو دے دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں پہ شیخ عبدالرحیم حیدرآبادی کے حوالے کریں، ان سے بولیں کہ وہ خود حجاز مقدس لے جائیں شیخ الہند کے پاس، یا کسی معتبر آدمی کو یہ حوالے کرے کہ وہ تاکہ شیخ الہند کو پہنچائے۔ یہاں پہ راجہ مہندر پرتاپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر ترکی 1,00,000 فوج لے آئے اور افغانستان بھی حملہ کر دے 4,00,000 فوج کے ساتھ، تو ہندوستان فتح ہو جائے گا اور ہندوستان برطانیہ سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوستان کی آزادی ہو جاتی ہے تو پھر مسلمانوں کی پولیٹیکل حیثیت بڑھ جائے گی اور ہندوؤں کی ختم ہو جائے گی، اور یہ راجہ مہندر پرتاپ نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے اس نے عبدالحق کو بولا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ خط حق نواز بہادر ملتانی، یا اس کا نام رب نواز بہادر ملتانی ہے، اس کو دکھا دینا تاکہ وہ تحریک میں شریک ہو جائے۔ مقصد یہ تھا کہ حق نواز ملتانی جو تھے وہ گورنمنٹ کے آدمی تھے، تاکہ یہ خط کو گورنمنٹ کے آدمی کو پتہ چل جائے اور گورنمنٹ ہند کو پتہ چل جائے کہ یہ منصوبہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے سمجھا دیا، اور حق نواز نے اور یہ عبدالحق نے ایسا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند وہاں پہ حرم میں گرفتار ہو گئے اور مالٹا جیل بھیجے گئے، اور بہت سارے ان کا بھی گرفتار ہو گئے۔ لیکن راجہ مہندر پرتاپ کو یہ یقین نہیں تھا کوئی عبدالحق دکھائے گا، اس لیے اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کر سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا اور وہاں اپنے بھائی سے کو کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، وہاں پہ مالو جی اور لالا لاجپت رائے سے بولیں کہ مسلمان ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے اب مسلمان ہندو اتحاد ٹوٹنا چاہیے تاکہ تحریک کمزور پڑ جائے۔ پھر یوں ہی ہوا، لالا لاجپت رائے اور مالو جی ہندوستان پہنچے اور انہوں نے شردھانند، جو آریہ سماج کے لیڈر تھے جو جیل میں بند تھے، انہیں کہا کہ آپ غیر مشروط معافی مانگ کر آزادی حاصل کر لیں اور شدھی تحریک شروع کر دیں۔
شدھی طریقہ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کر دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، شہدانند نے غیر مشروط معافی مانگ کر آزادی حاصل کر لی، اور دلی کے قریب ایک علاقہ تھا ملکانہ، جس کے مسلمان تھے تو مسلمان، لیکن ان کا رسم و رواج ہندوانہ جیسا تھا۔ وہاں پہ پورے زور شور سے شہدانند نے تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو لالچ دے دے کر، اسے پیسے دے دے کر ہندو بنانا شروع کر دیا۔ تو ادھر مولانا محمد علی جوہر جو کانگریس میں تھے، وہ پہلے ہندوؤں کے رویے سے نالان تھے۔ انہوں نے کانگریس چھوڑ کر اور مسلمانوں نے تبلیغ شروع کر دی، اور اس شدھی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان کانگریس سے الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے گاندھی جی کی عزت مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اور اس کا اظہار گاندھی جی نے اپنے بہت سے تقریروں میں کیا تھا۔ ایک تقریر میں بولا تھا کہ کسی شیطان کی حرکت نے مسلمانوں اور ہندو کے اتحاد کو نقصان پہنچایا ہے، اور حیدرآباد سندھ میں ایک تقریر کے دوران تو کھلم کھلا بول دیا تھا کہ کسی شیطان نے ہندو مسلمان کو لڑانے کی سازش کی ہے، اور جلد ہم اس سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ وہاں پہ گاندھی جی کے جو فالوورز ہیں، ان کے دل میں یہ کھٹک رہی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے گاندھی جی کی عزت ختم ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بات اسی وجہ سے کہ شہدانند جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندو بنا رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہ شہدانند ہوگا تو خود بخود یہ تحریک ختم ہو جائے گی، پھر مسلمان ہندو اتحاد ہو جائے گا، اور گاندھی جی کی عزت مسلمانوں کے دل میں پھر بحال ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان عبدالرشید تھا، اسے لالچ دے کر شہدانند کے قتل پر اکسایا، اور بالآخر اس نے شہدانند کو قتل کر دیا۔ یہ عبدالرشید خود گرفتار ہو گیا اور پھانسی پہ چڑھ گیا۔ لیکن شہدانند کے جو فالوور تھے اور اس کے جو عقل مند لوگ تھے، انہوں نے سوچا یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی اور کی شرارت ہے، اور وہ اس کی تحقیق کرتے رہے، یہاں تک انہیں معلوم ہوا کہ یہ قتل گاندھی جی کے فالوورز نے کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر موقع پاتے گاندھی جی کو قتل کر دیا۔ گاندھی جی کو قتل کرنے والا ایک ہندو آریہ سماج کا ممبر تھا۔ یہ ہے لالا لاجپت رائے کی جدوجہد کا نتیجہ، کہ جس کی جدوجہد کے وجہ سے ہندوستان کے دو بڑے لیڈر قتل کیے گئے۔ غلط جدوجہد کے نتائج غلط ہی ہوا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔